إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بلا شبہ سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. وہی ہمارا مشکل کشا ہے. جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی رہبر نہیں ہو سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو بات ہے اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ جو ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور تمام کاموں میں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو, آپ کے سامنے نماز نبی کی چند باتیں رکھتے ہوئے چلے آ رہا ہوں چند جمعے سے. اسی کی سلسلہ خخت سوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پچھلے جمعے میں ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں چند باتیں سنے ہیں. نماز کا اہم مرتبہ ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کو نیکیاں ملے گی. جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 10 نیکیاں یا 9 8 7 6 5 4 3 آدھا, یعنی جس کی نیت اور جس کے خلوص اور خضوع کے ساتھ جس نے نماز پڑھا اس کے نیکیوں کے ثواب ملتا رہے گا. اور ہم یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں, جیسے کہ سورہ یوسف کی 106ویں آیت. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, مجھے قرآن مجید اور اس کے ساتھ اس جیسا ایک اور چیز یعنی حدیث دی گئی ہے. اور ہم یہ بھی پتہ لگا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا نماز ہے. یہ چند باتیں تھے پچھلے جمعے کے اندر میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. آج آپ کے سامنے فضیلت کے نماز کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں رکھوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے اور اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्याति न सय्याति ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। यह है सूरह हूद की आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाता है कि दिन के दोनों वक्त पर नमाज कायम करो और रात की वक्त पर यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती है। ये नसीहत है, नसीहत पकड़ने वालों के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के अंदर में यानी दिन के दो वक्त ज़ोहर और असर और इसी तरीके से रात की नमाज यानी मगरिब और इशा और फजर की पांचों वक्त का सिर्फ एक आयत में अल्लाह ताला ने इशारतन फरमा दिया है। दिन के दोनों सरों पर नमाज बरपा रखो और रात की कई सातों में भी यकीनन नेकी बुराइयों को दूर कर देती है। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, इस आयत में ये भी नुक्ता है कि जो भी हम नेकी करेंगे वो नेकी के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। और ये किसके लिए है? जो नसीहत पकड़ेंगे उन्हों के लिए ही ये इशारतन अल्लाह ताला ने फरमा दिया। यानी नेकी का काम जो भी करते हैं, छोटा नेकी क्यों ना हो, उसके वजह से अल्लाह ताला हमें अजर भी देगा और के साथ ही साथ हमारी गुनाह भी माफ फरमा देगा। यह है मुख्तसरता इसका जो तर्जुमा आपके सामने रखा हूं सूरह हूद की। आइए फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें उन गुनाहों को जो उन नमाजों के दरमियान हो मिटा देती है और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमे तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया गया हो। मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, यहाँ पर एक नुक्ता यह है कि कबीरा गुनाह जो होते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ कबीरा गुनाह को गुनाह समझते हुए अल्लाह के यहाँ माफी मांगना जरूरी चीज है, जब भी वो कबीरा गुनाह माफ कर दीजिए। सगीरा गुनाह यानी छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह ताला ने माफ फरमा देते हैं, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजों गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। यानी एक नमाज के दरमियान एक नमाज, यानी मिसाल के तरफ फजर पढ़ा बंदा, फजर के बाद में फिर जोहर पढ़ा है, तो फजर से लेकर के जोहर तक छोटे छोटे गुनाह जो भी अल्लाह ताला उसको माफ फरमा देता है। इसी तरीके से जोहर के बाद फिर असर तक इस दरमियान के अंदर में जो भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं उसको अल्लाह ताला माफ फरमा। ऐसा 5 वक्त की नमाजों के दरमियान के जो भी सगीरा गुनाह छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ फरमा। और इसी तरीके से एक जुमा से दूसरे जुमे तक, यानी इस जुमे से आइंदा जुमे तक, इस दरमियान में जो भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। लेकिन शर्त यह है कि कबीरा गुनाह ना करें। अगर कबीरा गुनाह साज हो जाए तो फौरन उसको माफी मांगना जरूरी चीज है। मसलन फजर की नमाज के बाद जब जोहर पढ़ेंगे तो दोनों नमाजों के दरमियानी अरसे में जो गुनाह लफ्ज़िश हो जाती है, खताएं हो चुकी होती है, तो अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। इसी तरह रात और दिन की तमाम सगीरा गुनाह को नमाज मिटा देती है, माफ कर देती है। गोया 5 नमाजों पर मुश्तमिल मुसलमान के नाम आमाल को हर वक्त साफ और सफेद रखती है। जो बंदा 5 वक्त अच्छी तरह से वुज़ू किया और 5 फर्ज नमाज अदा किया तो उसको पाक रख देती है। हत्ता कि इंसान नमाज की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता सगीरा से बाज रहते हुए कबीरा गुनाहों की तस्वुर ही का काम उड़ता है। देखिए, ये छोटे छोटे गुनाह जो माफ कर देते हैं, जब छोटे छोटे गुनाह इंसान से माफी होते हैं, छोटे छोटे गुनाहों से दूर रहता है, तो बड़े गुनाहों से भी अगर करता है तो काम उड़ता है, डर खौफ उसके दिल में पैदा हो जाता है। इसीलिए 5 वक्त की नमाज कायम करना और बड़ी बड़ी गुनाहों से दूर होने का भी एक जरिया बन जाता है। ये जो हदीस है मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और आइए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, भला मुझे बताओ, अगर तुम्हारे दरवाजे के बाहर नहर
नहर हो और तुम उसमें हर रोज 5 बार नहाया करो, फिर भी जिस्म पर मैल बाकी रहेगा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से सवाल कर रहे हैं कि आपके दरवाजे के सामने अच्छा पानी का एक नहर हो, उसमें 5 बार नहाते हो, क्या तुम्हारे बदन पर मैल कुचैल रहेगी? तो सहाबा कराम ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल है 5 नमाजों की है, अल्लाह ताला उनके सब गुनाह को माफ कर देता है। ये बुखारी की हदीस है। अगर अकीदा, तरीका, नमाज और नीयत दुरुस्त हो तो नमाज पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह ताला बख्श देता है और बुराई से रोक देती है। इसके लिए बावजूद अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता हो तो यकीनन वो किसी ऐसे गुनाह का मुसलसल इर्तिकाब कर रहा हो जिसके होते हुए नमाज कबूल ही नहीं होती। यानी कबीरा गुनाह भी करते जा रहा है और नमाज भी पढ़ रहा है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नामुमकिन है उसकी नमाज कबूल होने भी, और गुनाहों से ना रोके तो उससे क्या फायदा है? कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से रोक देती है। जब नमाज भी पढ़ता है और बुराई से रुकता भी नहीं है तो उसका क्या फायदा होगा? यानी कहने का मकसद ये है कि आदमी इबादत भी करता है, नमाज भी पढ़ता है और गुनाहों से रुकता भी नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। जब नमाज के आदी होता है तो गुनाहों से भी बचने की कोशिश करते करते होनी चाहिए। ये है नमाज की फजीलत। और अगर वो कबीरा गुनाह करता रहा, शिरक भी करता रहा और नमाज भी पढ़ता रहा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह रिवायत करते कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि मैंने गुनाह किया और बतौर सजा मैं हद को पहुंच गया हूँ, बस मुझ पर हद कायम करें। तो एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझसे गुनाह हो गया और गुनाह भी हद तक पहुंच गया हूँ, मुझ पर हद कायम कर दीजिए। आपने उससे हद का हाल दरियाफत ना किया, ये ना पूछा कि कौन सा गुनाह किया है। इतने में नमाज का वक्त आ गया। उस शख्स ने आपके साथ नमाज पढ़ी। जब आपने नमाज पढ़ चुके तो वो शख्स फिर खड़ा हो गया, कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हद को पहुंचा हूँ, बस मुझ पर अल्लाह का हुक्म नाफिज कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा पढ़ा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तेरे गुनाह बख्श दिया है। यह है सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह की रहमत और बख्शिश कितनी वसी है कि नमाज पढ़ने के सबब से अल्लाह ने उसके गुनाह को माफ फरमा दिया है। वो अपनी समझ के मुताबिक हद को पहुंचा है, लेकिन मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को माफ फरमा दिया। नमाज गुनाहों को मिटाने वाली चीज है। इसी तरीके हज़रत अबू ज़र, यहाँ पर एक नुक्ता यह है कि उस सहाबी के ईमान का तकाजा देखिए कि उसने गुनाह भी कर दिया और छुपाया नहीं। उसकी जो गुनाह था उसको छुपाया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसका इर्तिकाब किया कि मैंने गुनाह भी किया और हद तक पहुंच गया हूं, मुझे सजा दीजिए। क्योंकि सहाबा कराम का ईमान और डर खौफ था कि अगर यहाँ बच जाए इस गुनाह के एवज में अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन सजा ना दे दे। गौर फिक्र कीजिए कि हम भी बहुत से गुनाह कर देते हैं और छुपी छुपी में, लेकिन अल्लाह के सामने रखते नहीं है और शर्माते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जब भी गुनाह हो जाता है फौरन अल्लाह के यहाँ हुजूर में जाएं और माफी मांगे। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, बहुत ही बड़ा रहम करने वाला है। ये एक नुक्ता है इसमें। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ी के मौसम में बाहर निकले और साथ में सहाबा कराम भी थे। आपने एक दरख्त की 2 शाखें पकड़े, उन्हें हिलाया तो पत्ते झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए अबू ज़र, मैंने कहा आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया मुसलमान जब नमाज पढ़ता है और उसके साथ अल्लाह की रजा चाहता है तो उसके गुनाह इसी तरह गिरते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ गए।
میرے بزرگوں عزیز دوستوں غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی شفقت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ موسم تھا جھاڑی کا موسم یعنی پتے جھڑنے کا موسم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جھاڑ کے جو ٹینے تھے اس کو ہلائے تو پتے جڑ گئے. تو فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے نماز پڑھا, مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی چاہتا ہے, یہاں نقطہ ہے کہ نماز پڑھے تو اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھے, یا دیکھا ہوا نماز نہیں اور کسی کے لیے نماز نہ پڑھے. اگر اللہ کی رضامندی کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو جس طریقے سے پتے جڑ گئے اسی طریقے سے وہ بندے کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. اللہ اکبر, کیا ہی رحم ہے کہ سوچے کہ ہم نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ اس طریقے سے ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے کہ پتے جڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے, بس جس نے اچھا وضو کیا ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے. میرے بزرگ عزیز دوستو اس حدیث کے اوپر غور کیجئے. نماز فرض اچھی طرح سے وضو کرنی چاہیے, یعنی وضو ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کے عبادت کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں, اور وضو کرتے وقت اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس آرزو سے وضو کرتے ہیں اس آرزو سے جو جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ طہارت کی کتاب الطہارت میں آپ کے سامنے وضو کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کے سامنے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو جو ہے اچھی طرح سے وضو کرے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. یعنی نماز ایسا پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ سے ہم مخاطب کر رہے ہیں. جیسا کہ پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ایک بہت بڑے محقق نے فرما رہے ہیں کہ جب میں اللہ کا سننا چاہتا ہوں تو میں نے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اگر میرا بات جو اللہ کو سنانا چاہتا ہوں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں ہمیں قرآن مجید میں ملے گی. اگر ہماری بات سنا ہے تو نماز میں کھڑے ہو جائیں, اور اس کے اندر ہی بہت سے باتیں جو ہے اللہ سے کلام ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طور و طریقہ تھا. اس کے اندر میں خشوع اور خضوع ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ جلدی جلدی رکوع کر دے, جلدی جلدی سجدہ کر دے. ایسا نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. حضرت عمار بن ربیبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آفتاب کے طلوع وہ غروب سے پہلے یعنی فجر اور عصر, آفتاب سے طلوع یعنی سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر, اور غروب یعنی غروب سے پہلے یعنی عصر, یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بچا دے گا. یہ جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی جس نے فجر اور عصر پڑھا ہے اس کے بارے میں اس کی فضیلت آئی ہے, کیونکہ ہم نماز کی فضیلت کے بارے میں خطبہ سن رہے ہیں تو یہاں پر فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے. تو جس نے فجر پڑھا اور عصر کی نماز پڑھی ہے وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے, یہاں پر عشاء کا, پہلی حدیث میں فجر اور عصر, یہاں پر عشاء کا, جو شخص نماز عشاء با جماعت ادا کرے اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا ہو, یعنی آدھی رات تک عبادت میں رہو, اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو اتنا ثواب ملے گویا تمام رات نماز میں گزارا ہو. یہ ہے فضیلت ہے نماز نبی کا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرے اور گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو گویا وہ رات بھر نماز پڑھا ہے.
افسوس کی بات یہ ہے کہ رات کی نماز تو کاہلی اور فجر کی نماز تو نیند میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عشاء اور فجر کی نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت جندب خصیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی پس وہ اللہ کی ذمہ عہد و امان میں رہے گا، جس نے فجر پڑھا اس نے اللہ کے عہد میں رہے گا، امان میں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو آتے ہیں، یعنی فرشتوں کا جو ڈیوٹی ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، وہ وقت ہے رات اور دن کو آتے ہیں۔ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ رات کو رہے وہ آسمان کو چھڑتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اپنے بندے کے بارے میں خوب علم رکھنے والا اللہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر، اور ہم نے اس کے پاس اس حال میں گئے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی فجر اور عصر کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ فرشتے جو ہے یہ دو وقت میں چینج ہوتے ہیں، بدلی ہوتے ہیں، عصر کے وقت میں اور فجر کے وقت میں۔ جب بھی وہ عصر سے لے کر کے فجر تک یا فجر سے لے کر کے عصر تک جو بھی وہ لکھ کر لے کے جاتے ہیں وہاں پر پہنچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ، یہ جو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز زیادہ بھاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نام کے مسلمان عشاء اور فجر ایسے ہی جان پوچھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں ہے، اس کی راوی ہے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو ان میں ضرور وہ سیرین کے بل رینگتے ہوئے آئیں گے۔ سیرین مطلب یہ چھوکر کے بل وہ رینگتے آئیں گے اگر اس کی فضیلت ان کو معلوم ہو جائے۔ سیرین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کا طاقت نہ ہو تو نمازوں کے ثواب اور اجر کے کشش انہیں جو چھوٹڑوں پر بل چل کر بھی مسجد پہنچیں گے، مجبوری حالت میں بھی ہر حال میں وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب سے نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی عصر نماز سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور خبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے آیا ہوا، یعنی عصر نماز چھوٹ گئی تھی جو جنگ خندق تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی پانچوں وقت ہمارے اوپر فرض ہے، ہر نماز کا ہر فضیلت ہے۔ جیسے کہ اور جگہ فرمائے کہ جس نے جان بوجھ کر عصر نماز چھوڑ دی وہ اپنے عائل و عیال اپنی دن دولت پورا کھو دیا، جیسا کہ پچھلے جمعے میں ہم نے بتایا آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے آئیے کہ اس کی اہمیت، نماز کی اہمیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نمازی کی حساب ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایمان والے کو الگ کر دیا جائے گا اس سے صرف نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ یہ جو ابن مسعود رضی اللہ جو ہے یہ بہت ہی اچھے قاری تھے قرآن کے، انہوں نے سوال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، غور کیجئے اس باتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نماز ہم لوگ بہت سے تاخیر کر دیتے، آخری وقت میں پڑھتے، بہت سے لوگ فجر یہاں تک پڑھتے کہ اپنی مسجد کی لائٹ بجھا دیتے کیونکہ اندھیرے میں نماز پڑھے ہو. ایسا نہیں ہے، اول وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہے، ایک وقت پر نماز پڑھنا اور اچھا عمل چھوٹا کیوں نہ ہو ہمیشہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اس حدیث میں وقت پر نماز پڑھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح بتایا کہ وقت ہوتے ہی نماز پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ دو نمازیں جمع بین صلات کرنے کا کوشش کرتے، کسی نے ظہر عصر میں ملا دیتا، کسی نے مغرب اور عشاء میں ملا دیتا، اور کسی نے فجر اور تاخیر سے کرتا. ایسا تاخیر سے نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے. اللہ کو پسندیدہ کیا ہے؟ وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے کے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا اس کے بعد کون سا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا. میرے بزرگ و عزیز دوستو، اس بات پر بھی غور و فکر کیجئے کہ کتنے اولاد ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھی طریقے سے نرمی سے کھاندہ پیشی رکھ کر کے کتنے لوگ بات کر رہے ہیں، کتنے اچھے طرح سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے نگہبان دیکھ لیجئے، اپنے گریبان جھانک کر دیکھ لیجئے کہ اپنے ماں باپ کو کیا سلوک کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے. تو غور کیجئے کہ آج کل کے بچے کس طریقے سے تیار ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی اسلام کے غالب ہونے کے لیے جب تمہارے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے، تمہارے اوپر جب جنگ کے لیے آتے ہیں، اس وقت پر تم بھی کاؤنٹر اٹیک کرنا، جب اس کے لیے بھی فضیلت بتائی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. 3 بار فرمایا ہے. یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے. آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حل ہے، یعنی دونوں کے درمیان الگ کرنے والا نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے، یعنی اسلام کی جو ستون ہے اس کا ہے. اور آئیے کہ آخر میں یہ 2 باتیں رکھ کے میں خطبہ ختم کر دیتا ہوں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض رحمت اپنے اوپر رکھ کر اور فرمائے گا تو جو دوزخ ہے ان لوگوں کو نکالو، فرشتوں سے حکم دے گا تو دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدہ کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا، وہاں آگ کا پہنچنا اثر نہیں ہوگا. یہ جو ہے بخاری کی حدیث ہے. یعنی نماز جو پڑھے گا اگر چھوٹے موٹے غلطی ہو، گناہ ہو، تو گناہ بخشنے کے بعد یعنی وہ عذاب میں ہونے کے بعد اس سے بھی نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا رحم کرم ہوگا اس کے اوپر. اور سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور یہ ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہم بھی نماز پڑھنے کی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. سفر کے مہینہ منحوس نقصان دینے والا مہینہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کے مہینے 12 مہینے اللہ کے ہی ہے، اس میں کچھ مہینے کے فضیلت دیا ہے، لیکن منحوس مہینہ وہی نہیں اللہ کی نظر میں. بہت سے لوگ اس مہینے میں سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور جو شادی بیاہ ہوا ہے نیا جو ہے آرس اور نوشو کو دونوں کو الگ کر دیتے اور وغیرہ، گھر میں نہیں جاتے وغیرہ. جو بھی یہ کام ہے سب شرک اور بدعت کے کام ہیں. اس سے اور سفر کے مہینے کو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سفر کا مہینہ بھی ہے اور محرم جیسا ہے، ایسے ہی سفر کا مہینہ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ سب مہینے اللہ تعالیٰ کے فضیلت والے مہینے ہی ہیں. اس میں کوئی منحوس نہیں ہے، یہ کوئی نقصان دینے والا مہینہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
صحت خراب ہوا تھا تو اسے لے کر کے کہتے ہیں کہ اس مہینہ بہت بڑا نقصان دینے والا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو صحت مند دینا چاہتا ہے اس کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ صحت سے بیمار کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی صحت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ جس کو بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے کوئی دنیا کا آدمی برائی نہیں کر سکتا. جس سے چاہے اللہ تعالیٰ برائی کرنا چاہے ساری دنیا مل کر کے بھی اس کو کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونی چاہیے. ان اللہ ملائکۃ یصلون نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین.